قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، حق تقاتہ جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ جب ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کا خوف دل میں آئے گا تو ہم اس کی نافرمانی کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں گے۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تب ہم زناکاری اور ہر طرح کی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ اس طرح کے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے اور اس طرح کی برائیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے۔ خوف شرط ہے، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا، خوف الہی جس کے دل میں پیدا ہوگا، وہ بندہ گناہوں سے بھی بچا رہے گا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ اس طرح کی آیت کریمہ قرآن پاک میں کئی جگہ اور کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قوا انفسکم اپنے آپ کو بھی، پہلے اپنے آپ کو، اہلیکم نارا اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے بندہ ڈرے گا تو ظاہر سی بات ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا قوا انفسکم، پہلے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پہلے خود اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو۔ واہلیکم نارا، جب تم صحیح ہو جاؤ تو اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ کرو، اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب وہ آگ کون ہے؟ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ کہتا ہے وہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یعنی وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آپ ایک آگ جلائیں اور اس کے اوپر پتھر کو رکھ دیں، آپ گھنٹوں کھڑے رہیں لیکن وہ پتھر صرف گرم ہوگا، پتھر جل نہیں سکے گا۔ اس دنیاوی آگ میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ پتھر کو جلا سکے، یا تو پتھر کالا ہو جائے گا یا پھر پتھر ہیٹنگ ہو جائے گا، اس میں ہیٹنگ پیدا ہوگی آگ کی طرح۔ صرف وہ پتھر گرم ہوگا لیکن پتھر کو آگ جلا نہیں سکتی۔ لیکن جہنم کی آگ میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا ایندھن آدمی بھی ہے اور پتھر بھی ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں پتھر کو جلا نہیں سکتے، لیکن جہنم کی آگ کیسی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی کہ اس کا ایندھن آدمی بھی ہوگا اور پتھر کو بھی وہ آگ جلا کر راکھ کر دے گی، اس کو ایندھن بنا دے گی۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ سب سے پہلی شرط ہے ہر معاملے میں، ہر جگہ خوف الہی۔ خوف الہی نہیں رہے گا تو بندہ گناہوں میں اپنی زندگی گزارے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گھر میں ایک 6 سال کی لڑکی کا انتقال ہوا۔ 6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، نابالغ اس کو کہہ لے۔ 6 سال کی لڑکی کا انتقال ہوا اور گھر والوں نے اس کو جا کر اس کو اسلام کے قانون کے مطابق، چونکہ وہ اہل مسلمان تھے، اور جا کر اس کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ 6 سال کی لڑکی تھی اور دفن کرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر کے جو اقارب رشتہ دار تھے، لڑکی کی ماں کے دل میں یہ خیال آیا چلو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی قبر کیسی ہے۔ اس کی ماں کے دل میں ایک اطمینان اور اچانک ایک دل میں ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ مجھے اپنی بیٹی کی قبر دیکھنا ہے۔ اور گھر والے جا کر جب اس کی قبر کے پاس پہنچے تو وہ 6 سال کی لڑکی جو قبر تھی، تو قبر تو مسلمان میں اہل اسلام میں اونچی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ رشتہ دار و اقارب اس کی قبر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ قبر تو بالکل سیدھی ہے اور بالکل چپکی ہوئی ہے۔ ان کو کچھ شک محسوس ہوا تو سارے رشتہ
رشتہ داروں اقارب نے اس 6 سال کی لڑکی کی جو قبر تھی اس میں کھدائی کی. کھدائی کرنے کے بعد ایک عجیب دیکھا کہ اندر تو لڑکی موجود ہی نہیں ہے. ابھی دفن کر گئے تھے, چند گھنٹے کے بعد ہی اس کی قبر کھودی گئی. دیکھا اس قبر کے اندر لڑکی ہی موجود نہیں ہے. بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد دیکھا اسی دیوار کے پیچھے 2 انسانی نما درندے, جو درندے تھے بالکل انسانیت ان کے دل میں موجود ہی نہیں تھی, اور 2 افراد مل کر اس 6 سال کی معصوم سی بچی کے ساتھ زنا کر رہے تھے. بداہی یہ ہمیں سننے میں کوئی قصہ کہانی لگتا ہے, لیکن یہ 2 دن پہلے یہ واقعہ ہمارے علاقے میں پیش آیا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں کہ 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, اور 6 سال کی مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کرنا. ایسی انسانیت تو لگتا ہے کہ انسان دلوں میں انسانیت ہی مر گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر وہ انسان نما کوئی شیطان ہمارے یہاں چلا آیا ہے. 2 افراد مل کر اس 6 سال کی مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر رہے تھے اور پکڑے گئے. آپ ذرا اندازہ کریں یہ کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا. جب دل خوف الہی دل سے نکل جاتا ہے, جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے, بندہ کتنا بڑا بھی گناہ ہو بظاہر وہ مسلمان نہیں رہتا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے, حتیٰ کہ جب وہ چوری کرتا ہے, جب وہ شراب پیتا ہے, جب وہ زنا کرتا ہے, تو وہ اس وقت تک مسلمان اور مومن نہیں رہتا. اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں کہ خوف الہی نہ ہونے کی بنیاد پر آج ہم اتنا زیادہ گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں, اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر عذاب آتا ہے. آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہمارے یہاں زلزلہ آتا ہے. اللہ کا خوف ہمارے دل میں تب پیدا ہوتا ہے جب وبا ہمارے درمیان پھیل جاتی ہے. جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی آسمانی بلائیں ہمارے اوپر مسلط کر دیتی جاتی ہے. جب اللہ کی آزمائشیں ہمارے گھیر لیتی ہے, تب ہمیں یاد آتا ہے اس کے علاوہ نہ تو ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہے اور اپنے رب کو برابر ناراض کرتے رہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال کی عمر تھی. حضرت امام جعفر صادق بہت زیادہ اللہ کے خوف میں زارو قطار روتے تھے. زارو قطار اللہ کی یاد میں, اس کے خوف الہی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے. کسی شخص نے پوچھا, اے امام آپ تو سید زادے بھی ہیں اور اتنے بڑے امام آگے چل کر بنیں گے انشاءاللہ, تو پھر آپ اللہ کے خوف میں کیوں روتے ہیں؟ آپ خوف الہی سے لرزنے کا انداز ایسا کیوں ہو جبکہ آپ کی عمر 4 سال ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ڈرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے, اور پتہ نہیں کون سا گناہ اللہ کو ایسا ناراض کر بیٹھے کہ اس ایک گناہ کی بنیاد پر ہمیں جہنم میں داخل کر دیا جائے. تو اس پوچھنے والے شخص نے کہا, اے امام جعفر صادق آپ کی عمر تو 4 سال ہے. 4 سال کے چھوٹے بچوں کو تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دیتا, چونکہ وہ نابالغ ہوتے ہیں, اور نابالغ کے اوپر حکم تو ایسے ہی نہیں لگتا شریعت کی جانب سے. تو پھر آپ 4 سال کی عمر مبارک ہے تو آپ کیوں ایسا روتے ہیں؟ آپ ذرا غور سے سنیں. صرف امام جعفر صادق کے نام کی نیاز کھانا آج ہم نے سوچ کر رکھا ہے, اور ان کے فرمان پر کون عمل کرے گا ہمیں اس سے مطلب نہیں, بلکہ سنیت میں تو آج سارا عرس چادر و گاگر اور 11ویں تو اسی وجہ سے منائی جاتی ہے کہ بس ہم ان کے نام کی برکت لیں, اور فرمان تو ہم اس کے پیٹ کے پیچھے پھینکتے ہیں. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے فرمان کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. امام جعفر صادق سے جب کہا گیا عمر مبارک 4 سال کی ہے, نابالغ پر شریعت کا حکم اسی وجہ سے اور نہیں لگتا, آپ کیوں روتے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی زیادہ زارو قطار ہونے لگے, اور جو جواب امت کے لیے ارشاد فرمایا وہ جواب قابل رخص ہے. ارشاد فرمایا امام جعفر صادق نے, تو کہتا ہے شریعت کا حکم نابالغ پر نہیں لگتا, شریعت کا حکم چھوٹے بچے پر نہیں لگتا, چھوٹے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دیکھا. کیا تم نے نہیں دیکھا جب آگ
جلائی جاتی ہے، جب آگ روشن کی جاتی ہے تو اس میں پہلے بڑی بڑی لکڑیاں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں پہلے اس چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آگ کو روشن کیا جاتا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آگ اگنے لگتی ہے تب اس میں بڑی بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں پتا، شاید بڑے بڑے ابو جہل اور ابو لہب اور بڑے بڑے گناہگاروں کو جہنم کی آگ میں جلانے سے پہلے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے جہنم کی آگ سے معاذ اللہ بھڑکائی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں بھی میرا نام نہ آ جائے۔ آج ہم اتنے نڈر ہو گئے، آج ہم اتنے زیادہ اللہ کے خوف سے دور ہو گئے کہ آج ہم بڑا بڑا زنا کرتے رہے، بڑے بڑے حرام کاری مبتلا رہے، بڑے بڑے چوری چکاری کرتے رہے، شراب نوشی ہم اختیار کرتے رہے، بھائیوں کا حق ہم مارتے رہے، لیکن خوف الہی ہمارے دل سے اتنا نکل چکا ہے آج ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صحابہ کرام کی بھی محفل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو کون بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کون بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کون بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کون بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میری خالہ کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کوئی بندہ نہیں سوچ سکتا کہ میری بوا اور پھوپھی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ ہم زنا کرتے رہے لیکن ہمیں یہ خیال نہ آیا کہ میری بھی کوئی بہن ہے، میری بھی کوئی بیٹی ہے، میری بھی کوئی ماں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا۔ اگر تمہاری بدنگاہی سے کسی کی بیٹی اور بہن محفوظ نہ رکھی تو خدا را یہ دور نہیں کہ تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی بھی کسی کی نگاہ سے بدنگاہی سے دور نہیں گی۔ اس لیے کہ رسول پاک کا فرمان ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اگر کسی کی بیٹی کے اور کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو یہ دن بھی اچھا ہے کہ تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی، تمہاری ماں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اگر تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت نہیں تو سامنے والے کی بھی نگاہوں کا تقدس سلامت نہیں۔ اس لیے کہ قانون خدا یہی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ضرورت اس بات کی آج تک ہم نے جتنا گناہ کیا، جتنا بھی حرام کاری ہم کر چکے، اللہ کی بارگاہ میں ہم امید لگائے بیٹھے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور نئی زندگی کی شروعات کریں، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کے آخری دن اور آخری سانس ہو، اور بغیر توبہ کیے ہم مریں تو ہم عذاب مبتلا ہوں گے، عذاب الہی کا شکار ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر ہم غور کر لیں اور اس پر عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والوں ڈرو اللہ سے۔ جب اللہ سے ڈرو گے تو اپنے آپ کو نافرمانی سے محفوظ رکھو گے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اب تک اگر گناہ کر چکے ہو تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔